اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحیق المختوم میں کمال نفس اور مکارم اخلاق ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اچھا، میں ایک بات آپ لوگوں سے یہ وضاحت کر دوں، کیونکہ مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ میں جب یہ درود ابراہیمی پڑھتی ہوں تو محمد پر رک جاتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ یعنی ایسا کیوں کرتی ہیں، کیا یہ کوئی ایک خاص طریقہ ہے یا یہ کہ ہمیں یہ درود اس طریقے سے پڑھنا چاہیے، ورنہ ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ محمدیوں کر کے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا بس میں نے ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی خاص طریقہ ہے یا کسی اس طریقے سے پڑھنے کے لیے تلقین کی تھی، بس میں نے اس کو جیسے خود جس کو آپ کہتے ہیں ایک بہتر طریقے سے پڑھنا جب جیسے سیکھا اس کو، تو بس مجھے اس پر جیسے زیادہ اطمینان لگتا ہے، کیونکہ وہ پڑھتے پڑھتے جیسے وہ سانس ٹوٹنے لگتا ہے، تو بس پھر میں اس کو جیسے وہ پھر پورا کا پورا مکمل بھی ہو جاتے نا جملہ، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں جیسے اپنے جملے کو مکمل کر لیتی ہوں پھر رک جاتی ہوں، اور پھر آگے کے جملے کو جو ہے وہ یعنی اللہم صلی علی محمد، یہ جملہ یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے بعد ہے ویسے وعلی آل محمد، یعنی پھر اس کے بعد یہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے کے جملے مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے بہت سے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں لیکن بعض اوقات کوئی سوال یعنی کرتا نہیں ہے یا اس کے ذہن میں وہ چیز موجود ہوتی ہے، تو مجھے ان کے اس سوال سے یہ محسوس ہوا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس طرح سوچتے ہوں، تو اس لیے میں نے اس بات کی وضاحت آپ کے سامنے کی، ورنہ ملا کر بھی پڑھیں لیکن بس اس بات کا خیال رکھیں کہ صحیح طریقے سے پڑھا جائے۔ اکثر ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے یا درود پڑھتے ہیں نا، وعلی آل میں بہت زیادہ ہم بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے غلطی کر دیتے ہیں، ولا آل پڑھ جاتے ہیں نا، اور ظاہر ہے اس کا مطلب آپ یہ دیکھیں کہ بالکل بدل جاتے ہیں، اور نہیں، اور یہاں پہ وعلی ہے یعنی اور اس کے اوپر، تو اس بات کا خیال جو ہے وہ رکھ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پڑھتے ہیں کمال نفس اور مکارم اخلاق، اور بہترین صفحات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی روشنی کو جس طریقے سے ان صفحات کے اندر بیان کیا گیا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نا رحیق المختوم کا لب لباب ہے، یعنی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعات، ترتیب، دعوت، یعنی پھر اس کی حکمتیں، پھر اس کا غلبہ اور اس کے سلسلے میں جو جد و جہد ہے، یعنی وہ یوں سمجھ لیں کہ اگر یہ دو پلڑے ہو نا ترازو کہ تو وہ ایک یعنی ایک پلڑے میں ہے، اور دوسری طرف ان تمام کے تمام مراحل پر، اس دعوت پر، اس غلبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جو خوبیاں ہیں وہ ان کے اوپر غالب ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دعوت جس طریقے سے کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے، اس میں یہ جو کردار تھا یہ اگر نہ ہوتا تو دعوت کامیابی سے ہمکنار ہو ہی نہیں سکتی تھی، یعنی وہ مقصد ہی پورا نہ ہوتا جس مقصد کے لیے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انی بعثت یا انما بعثت، یعنی دونوں آپ کو جو ہے وہ روایات مل جاتی ہیں کہ اور بے شک کہ مجھے مبعوث کیا گیا، یعنی انی بعثت اور مجھے مبعوث کیا گیا، انما، اور یہ انما آپ گرامر بھی پڑھتے ہیں کلمہ حصر ہے، تو یہ کہ اور یقیناً بس مجھے مبعوث کیا گیا لِأُتِمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں جو کہ اخلاق کے مکارم ہیں ان سب کا اتمام کر دوں۔ تو دراصل یہ جو ہمارے پاس جو اتمام نعمت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس اتمام نعمت میں ضروری تھا کہ لِأُتِمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اگر یعنی اخلاق کو اتمام نہ کیا جاتا تو اس نعمت کا اتمام ممکن نہیں تھا، تو نعمت ہدایت کا اتمام مکارم اخلاق کے اتمام کے ساتھ ہی ممکن تھا، اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ممکن ہوا۔ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں پڑھا کہ اجود الناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و کرم کے وصف کا
کہا کہ اندازہ کیا ہی نہیں جا سکتا، یعنی آپ ایسے بخشتے کہ جیسے کہ کسی کو یعنی بچ جانے کا یا مفلسی کا خوف اور اندیشہ ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ اور جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا ہو، یعنی نہیں کہہ دیا، یعنی جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی کسی نے طلب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا کر دی۔ یہ یعنی سخاوت کی انتہا ہے۔ اچھا، قریش کا اور اہل عرب کا ایک خاص وصف یہ سخاوت تھا، اور آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ ان کے جو اخلاق و اوصاف میں جو اچھی باتیں ہم ان کے پڑھ کر آئیں کہ ان کے پاس کون کون سی جو ہے وہ اچھی باتیں موجود تھیں، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ سخاوت جو ہے وہ ان کا ایک بڑا ہی جو ہے وہ بہترین وصف تھا، اور جس کے لیے نا یعنی وہ قرضے بھی لے لیتے تھے، وہ اپنے جانوروں کو یعنی قربان بھی کر دیا کرتے تھے۔ آپ اگر یعنی بالکل رحیق المختوم کے شروع کے صفحات میں چلے جائیں نا تو وہاں پر ان لوگوں کے اخلاق کا تذکرہ جو ہے وہ مصنف نے کیا ہے، اور کہا ہے کہ بے شک یعنی ان میں بہت سی بری باتیں اور عادتیں پائی جاتی تھیں، لیکن ان میں جو اچھی باتیں پائی جاتی تھی ان میں سب سے پہلے نمبر پر انہوں نے کرم و سخاوت ہی لکھا ہے۔ مہمانداری میں یعنی وہ اول نمبر پر ہوتے تھے، اور وہ یہ بھی لکھا ہے اس سخاوت کی وجہ سے وہ شراب نوشی بھی کیا کرتے تھے کہ شراب نوشی کرنے سے یعنی سخاوت آسان ہو جاتی ہے نا، پریشانی کوئی نہیں رہتی، بس وہ یعنی لٹاتے جاتے تھے لٹاتے جاتے تھے اور لٹاتے جاتے تھے۔ تو بہرحال اور یہ بھی کہا کہ وہ جیسے جوا کھیلنے کو بھی ایک جیسے ظاہر ہے انہوں نے اپنے آگے کچھ چیزوں کو رکھا ہوا تھا کہ وہ کھیلتے تھے اور اس کے بعد جب وہ جیتتے تھے تو اس کو جو ہے وہ دیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ لوگوں کو دیا کرتے تھے، اور اس کے اندر یعنی یہ سخاوت اہل عرب کے اندر موجود تھی۔ قریش اس میں بہت آگے اور خاص تھے، اور ان میں پھر بنو ہاشم، اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت نے نہ صرف یہ کہ بنو ہاشم، قریش، اہل عرب بلکہ پوری انسانیت پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دنیا کے تمام سخی انسانوں کی سخاوت پر غالب آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ سخاوت بہت زیادہ پسند ہے۔ اور جو اخلاق ہیں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو بس قرآن تھا، یعنی کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو جو کچھ قرآن نے پسند کیا اس کو بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک جیتا جاگتا اور چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ قرآن نے سخاوت کو پسند کیا، سخاوت کی ترغیب دی۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر یہ جو انفاق ہے یعنی کہ خرچ کرنا ہے، یعنی کہ سخاوت ہے، بکھری ہوئی ہے پورے قرآن کے اندر بار 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 بار، اور یہ کہ انفقوا فی سبیل اللہ، انفقوا فی سبیل اللہ، بس اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بس اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اللہ نے پسند کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ سخی جو ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور جو بخیل ہے کنجوس ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ یہ سخاوت اللہ کی قربت عطا کرتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں بچنا، بچانا، رکھنا، محفوظ کرنا، جوڑنا، یعنی یہ ساری چیزیں یعنی زندگی میں اور زندگی کے مختلف مراحل میں ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سخاوت کا درس حاصل کریں اور دینے کو پسند کریں، اور دینے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ نوازتا ہے، خوش ہوتا ہے، اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح 2 فرشتے یعنی آسمان سے زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور ان میں سے ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ تو خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے دے، ہے نا۔ اور دوسرا کیا کہتا ہے اے اللہ تو روک رکھنے والے کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ صدائیں فرشتے بھی روزانہ لگاتے ہیں، ہمیں تو یعنی نہیں سنائی دیتی، لیکن یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ عمل روزانہ جو ہے وہ دن کے شروع میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ دن کے شروع میں آغاز ہوتا ہے نا زندگی کا، اس کی چیزوں کا، لین دین کا، اور باقی تمام جو ہے وہ مراحل کا۔ تو اسی وقت یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خرچ کرنے والا اور سخی کون ہے، اور کون ان فرشتوں کی دعاؤں کا مصداق بن رہا ہے۔
اور کون جو ہے وہ یعنی کنجوس ہے، بخیل ہے، روکنے والا ہے۔ تو سخاوت بہترین پسندیدہ عمل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے یعنی سخاوت کی مکمل اور بہترین تصویر کو میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آگے چلیں تو شجاعت، 3 چیزیں میں نے آپ کو اس سلسلے میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ کان احسن الناس وکان اجود الناس وکان اشجع الناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے عمدہ یعنی احسن، بہتر تھے، اور سب سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ تو یہ والا جو پیراگراف ہے نا، یہ اشجع الناس کے اوپر لکھا گیا، شجاعت، بہادری اور دلیری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند اور معروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دلیر تھے، نہایت کٹھن اور مشکل مواقع پر، جبکہ اچھے اچھے جان بازوں اور بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ برقرار رہے اور پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے ہی بڑھتے گئے، پائے ثبات میں ذرا لغزش نہ آئی۔ بڑے بڑے بہادر بھی کبھی نہ کبھی بھاگے اور پسپا ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات کبھی نہیں پائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ اب آپ یعنی تصور کریں اور اندازہ کریں کہ کون بیان کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں، جو کہ یعنی صحابہ کرام میں سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ کیا دیکھیے گا، تمام یعنی صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری یعنی غالب ہے، اس کا غلبہ ہے۔ بڑے بڑے بہادر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، لیکن ان تمام صحابہ پر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کو ان کے اوپر فوقیت حاصل ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب زور کا رن پڑتا اور جنگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھتے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوتے تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص دشمن کے قریب نہ ہوتا۔ اور ہم یعنی اگر آپ پھر وہی میموری کو ریکال کریں اور غزوہ احد کے اگر صفحات کے اوپر ہم واپس پلٹیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس وقت جب کہ مسلمانوں کی اپنی جو ہے وہ یعنی اندازے کی غلطی کی وجہ سے میدان احد کا نقشہ فتح سے شکست میں یعنی تبدیل ہوتے ہوتے رہ گیا، اس وقت یعنی 2 باتیں تھیں، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پلٹ جاتے، اپنا بچاؤ کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مشرکین کے بالکل سامنے تھے اور مسلمان ان سے پیچھے تھے نا، کیونکہ وہ جو مسلمان تھے وہ دائرے میں آ گئے تھے نا، بیچ میں آ گئے تھے، اور چاروں طرف سے مشرکین مکہ کا حملہ تھا نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف چند جو ہے وہ یعنی صحابہ باقی تھے، صرف چند، اور گنتی کے اس یعنی نازک ترین اور مشکل ترین لمحے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنا تھا کہ یعنی واپس پلٹنا ہے، چھپنا ہے، بچاؤ کرنا ہے، اور یا پھر یہ کہ وہ اشجع الناس کا مظاہرہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو یعنی صدا لگائی، ان کو ظاہر ہے ان کا morال بلند کرنے کے لیے اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ اب اس وقت ان کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے۔ اور اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پکارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین مکہ کے کانوں میں پڑی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حملہ کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تاریخ کا یعنی سب سے خطرناک حملہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین زخمی ہوئے ہیں، اور ایسے جانثار صحابہ، ایسے جلیل القدر صحابہ، اور وہ ایک کے بعد ایک کر کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر اپنی جان کو قربان کرتے چلے گئے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی 9 صحابہ تھے، اور یوں دیکھیں تو 7 کے 7 نے نا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر اپنی جان قربان کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لڑ رہے تھے, یعنی آپ بھی حملہ کر رہے تھے اور یہ سب بھی. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ والی جو جنگیں ہوتی ہیں یہاں پر تو سیکنڈز میں یعنی پانسا بھی پلٹتا ہے اور اتنی شدت کا وہ حملہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر تو بس لمحات کے اندر اتنا یعنی بے دریغ قتل عام ہوتا ہے. بس چند جو ہے وہ لمحات ہیں, اور ان لمحات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا مظاہرہ ہوتا ہے, صحابہ کرام کی جانثاری کا مظاہرہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں اتنا شدید حملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ کا جو خود آپ نے پہنا ہوا تھا اس کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گھسی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے خون کا فوارہ پھوٹا ہے, اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کی کیفیت طاری ہوئی ہے نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پلٹے نہیں تھے, بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا, کیونکہ بس اللہ کی راہ میں تو پھر جب کھڑے ہوں تو وہ جان جاتی ہے تو جائے نا. لیکن یہ کہ اس وقت وہ جو ایمان اور بہادری ہوتی ہے وہ لازم ہوتی ہے, ضروری ہوتی ہے. اور آج کا مسلمان نا بہت بزدل ہے, اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ صرف یعنی مومن ہونا کافی نہیں ہے, بہادر ہونا بھی ضروری ہے. ہم دنیا, اس کی محبت, اس کی کشش میں اور اس کے حصول میں نا بزدل سے بزدل ہوتے چلے جا رہے ہیں, بزدل سے بزدل ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ہمارے پاس نا یہ بہادری, شجاعت اور دلیری نہیں ہے. امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمہ کے بہادر نہیں ہے, انفرادی طور پر بھی نہیں ہے اور اجتماعی طور پر بھی نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی اجتماعیت, اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہو, حضرت ابوبکر صدیق کا ہو, اور حضرت عمر کا ہو, حضرت عثمان کا ہو, حضرت خالد بن ولید کا ہو, یعنی کچھ نام تو بہت بلند ہیں, لیکن عام آپ ناموں کو بھی دیکھیں تو ساتوں کے ساتوں صحابہ نا ایسی بہادری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں, اور ایک کے بعد ایک اپنی جان کو قربان کرتے چلے جاتے ہیں. اس میں ام عمارہ کا نام بہت اہم ہے, کیونکہ پھر ہم یہ سوچیں اور ہم کہیں کہ وہ ساتوں صحابہ بھی تھے, مرد بھی تھے, لیکن ام عمارہ نے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن دفاع کیا اور جس بہادری کا مظاہرہ کیا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اے ام عمارہ تجھ جیسا بہادر اور کون ہو سکتا ہے. اور کہا کہ یعنی ام عمارہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاروں طرف سے دفاع کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی میں نے دائیں طرف دیکھا تو ام عمارہ کو پایا, بائیں طرف دیکھا تو ام عمارہ کو پایا, سامنے دیکھا تو ام عمارہ کو پایا, اور پیچھے دیکھا تو ام عمارہ کو پایا. اس یعنی تیزی کے ساتھ, اتنی سرعت کے ساتھ. اچھا یہ جنگیں پھر ایسے ہی لڑی جاتی ہیں نا, چاروں طرف سے لڑی جاتی ہیں, صرف ایک محاذ پہ نہیں لڑی جاتی ہے نا. یہ آج کل کی جنگیں مختلف ہیں, اور اس وقت وہ جو تلوار, نیزے اور بھالے کی جنگ ہے نا وہ ایک بالکل مختلف, اور اگر دیکھا جائے تو واقعی وہی ہے حقیقت, اور یعنی اصلی جنگیں جو کہ لڑ لی گئی ہیں. اور آپ اگر دیکھیں تو میں اور آپ اس تلوار کو اٹھانے کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے کہ جس کو اٹھا کر جو ہے وہ چلایا اور لڑا جو ہے وہ جاتا تھا. تو یہ کہ صحابہ کرام کی بہادری بھی دیکھ لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری بھی دیکھ لیں, اور یہ کہ یعنی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز یعنی پہلے مشرکین مکہ تک پہنچی, اور پھر ظاہر ہے کہ یعنی مسلمانوں تک پہنچی, اور پھر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی دفاع بھی کیا گیا, اور مشرکین کو یعنی پسپا بھی کیا گیا, پیچھے بھی ہٹایا گیا. اور یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم غزوہ احد کو تفصیل سے پڑھ کر آئے ہیں, لیکن باوجود اتنے شدید حملے اور یعنی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ میدان احد میں حاوی ہو جانے کے بعد مشرکین واپس چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رعب جو ہے وہ طاری کر دیا تھا. اسی طرح یعنی وہ بدر کا موقع ہو, اور حنین کے موقع پر آپ دیکھیں, فتح مکہ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں, اور حنین کے موقع پر بھی اسی طرح جو وہ میدان جنگ تھا نا یعنی وہ پانسا پلٹ رہا تھا, اور وہ یعنی شکست کے قریب جا رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس وقت دیکھا کہ صحابہ کرام یعنی بکھر گئے ہیں, اور بہت شدید بنو حوازن اور بنو ثقیف کے تیر اندازوں نے تیر اندازی شروع کی تھی, اور اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جیسے احد کے میدان میں پکار لگائی تھی نا, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے میدان میں جو ہے وہ آواز لگائی نا, اور کہا کہ کہاں ہیں وہ اصحاب الشجرہ,
کہ جنہوں نے یعنی صلح حدیبیہ میں اپنی جان کی جو ہے وہ بیعت کی تھی، تو کہا کہ کہاں گئے وہ نا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی رجزیہ کلمات بھی پڑھے ہیں جو کہ جنگ میں ان کا کسٹم تھا کہ وہ رجز پڑھا کرتے تھے، یعنی اشعار جو کہ جنگ کے میدان میں یا جنگ کے موقع پہ پڑھے جاتے ہیں ان کو رجز کہتے ہیں، یہ شاعری کی ایک صنف کا نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا انا نبی لا کذب، میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب۔ پھر وہ جو قبائلی کلچر ہے نا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، ظاہر دادا ہے لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ جڑتا ہے، اور اس وقت نا پھر وہ جو بالکل یعنی چلے گئے تھے نا، وہ پھر اس آواز سے جو ہے نا وہ پلٹ کر آئے ہیں، اور پھر ان کو پکارا گیا کہ وہ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں، یعنی انصار مدینہ کہاں ہیں، اہل ایمان کہاں ہیں، اصحاب الشجرہ کہاں ہیں، اور پھر وہ پلٹے ہیں، اور پھر جیسے انصار کو بھی پکارا گیا، مہاجرین کو بھی پکارا گیا، یعنی ان کی مختلف کیٹیگریز کے ساتھ ان کو پکارا گیا، پھر وہ واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، اور پھر جو ہے وہ دشمن کو شکست فاش ہوئی۔ تو یہ کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسا ہوتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیا کرتے تھے، اور اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مجتمع بھی کرتے، اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص دشمن کے قریب نہ ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا، لوگ شور کی طرف دوڑے، تو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہوئے بھی، آپ دیکھیں ہم لوگ شور کی طرف جا رہے ہیں کہ کیسا ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی اٹھ کر اس شور کا جائزہ لے کر واپس آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی لوگوں سے پہلے ہی آواز کی جانب پہنچ کر خطرے کے مقام کا جائزہ لے چکے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر زین کے گھوڑے پر سوار تھے، یعنی ظاہر اس وقت موقع نہیں تھا نا کہ گھوڑے کو تیار کیا جاتا، اس پر زین کسی جاتی اور اس کے بعد اس پر سوار ہوا جاتا، تو یعنی پھر ضرورتاً، اور ویسے بھی یعنی عام طور پر یوں ہی گھوڑوں پر سوار ہوا جاتا ہے، پھر وہ یہ کہ وہ سفر ہو، طویل ہو، باقاعدہ ہو، پھر وہ جنگ کا موقع ہو، لیکن اس وقت آپ بغیر زین کسے ہوئے اس کے گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن میں تلوار حمائل کر رکھی تھی اور فرما رہے تھے ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، کوئی خطرہ نہیں، یعنی پھر لوگوں کو تسلی بھی دی کہ میں جائزہ لے کر آیا ہوں کہ کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت مدینے کے حالات اس طرح کے تھے کہ ایک یعنی ذرہ برابر بھی اگر کوئی آواز آتی تو بس پھر یہی ہوتا کہ اس آواز کے ساتھ یہی کہ وہ حملہ نہ کر دیا، یعنی وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ جو خوف ہے نا، اور خوف کی جو ہے وہ کیفیت ہے، اس کیفیت کے اندر یعنی اہل مدینہ نے بہت سال جو ہے وہ زندگی گزاری، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ جب آئے ہیں پھر مشرکین مکہ کی طرف سے خطرہ ہے، یہود کی طرف سے جو ہے وہ خطرہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن میں تلوار اس وقت حمائل کر رکھی تھی، اور آپ فرما رہے تھے ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، کوئی جو ہے وہ خطرہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 تلواریں تھیں، 9 عدد تلواریں، یعنی ایک بہت مشہور ہے نا ذوالفقار، اور یہ ہم جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے معروف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا، اصل میں بات کیا ہے کہ یہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت علی کو عنایت کی تھی، اور یا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی۔ اچھا، یہ جو ذوالفقار تھی یہ آپ کو بدر کے مال غنیمت میں سے ملی تھی، ٹھیک ہے، اور یعنی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یا تو یہ ولید بن مغیرہ کی تلوار تھی یا ابو جہل کی تلوار تھی، اب یہ بات جو ہے وہ مختلف روایات ہیں، تو بہرحال یعنی کوئی کسی روایت کو صحیح قرار دیتا ہے اور کوئی جو ہے وہ کسی روایت کو صحیح قرار دیتا ہے، لیکن جیسے مختلف آتے۔ اچھا، یہ جو ذوالفقار تھی نا یہ 2 دھاری تلوار تھی، ٹھیک ہے، اور یہ جیسے اس کی سامنے سے بھی نا اس کی 2 نوکیں نکلی ہوئی تھیں، تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے وہ جب حملہ کرتی تھی نا تو وہ ہر طرف سے کاٹتی تھی، اور سامنے بھی جیسے اس کی بس ایک یعنی نوک نہیں تھی بلکہ اس کی 2 نوکیں جو ہے وہ نکلی ہوئی تھی، تو یہ ذوالفقار سب سے زیادہ جو ہے نا وہ یعنی کہ معروف ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی، اس کا جو قبضہ تھا نا
وہ چاندی کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور تلوار کا نام معصور تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والد عبداللہ سے میراث میں ملی تھی. جیسے وہ آتا ہے نا کہ وہ ایک تلوار چھوڑی، تو یہ وہ تلوار تھی، ہے نا. اور یہ معصور تھی، یعنی یہ اپنا جو ہے نا وہ یعنی اثر بہت تیزی کے ساتھ نفوذ کرتی تھی. یعنی ظاہر تلوار کا اثر ہوتا ہے نا، تو یہ معصور تھی. اچھا، اس معصور کے ساتھ اس کو معصور الفجر بھی کہتے ہیں، یعنی تیزی سے اثر پذیر ہونے والی. فجر کا آپ کا لفظی مطلب آپ کو پتا ہے نا کہ جو ہے وہ یعنی کہ پھٹنا اور کاٹنا. تو جیسے انتہائی تیزی کے ساتھ اثر پذیر ہو کر جو ہے نا وہ کاٹ ڈالتی تھی. اچھا، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ملی تھی. تو جیسے جیسے وراثت سے چیزیں ملتی ہیں، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمیں معصور کا پتہ چلتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک تلوار تھی جس کا نام جو ہے وہ حتف تھا. اور یہ بھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی مال غنیمت میں سے ملی تھی. یہ یہود کے مال غنیمت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ المخزم نامی ایک تلوار بھی تھی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یعنی کہ قدیب لکھا گیا ہے، یعنی مختلف جو ہے وہ اس کے نام جیسے ہمیں مل جاتے ہیں نا، یعنی مختلف روایت میں مختلف نام جو ہے وہ مل جاتے ہیں. تو القدیب ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا وہ عصب تھی. جیسے عصب نا مضبوطی سے ہے، جیسے بہت ہی یعنی مضبوط جو ہے وہ تلوار تھی. اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک تلوار جس کا نام جو ہے وہ قلعی تھا. اچھا، مختلف نا تلواروں کے دو دو نام بھی تھے. تو اس لیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 9 تلواریں تھیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو نام زیادہ ملے، ہو سکتا ہے یہ ایک ہی تلوار کے 2 مختلف نام ہیں. میں ابھی پھر ایک ساتھ آپ کے پاس مزید وضاحت کر دیتی ہوں تو آپ کو سمجھ میں جو ہے وہ آ جائے گا. اچھا، میں یہ جو باتیں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا رہی ہوں. کہیں آپ پریشان نہ ہو. رحیق المختوم نے تو یہ سب کچھ نہیں لکھا ہوا، اور جو ہے نا وہ ہمیں کہاں سے بتایا جائے. تو باہر مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے. ظاہر ہے مختلف کتابوں میں ان کی تفصیل جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس اور میرے پاس جو ہے وہ لکھی ہوئی موجود ہے. اچھا، ایک تلوار تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس کا نام تبار تھا. اچھا، یہ تبارہ سے ہے، تباہ اور برباد کر دینے والی. اچھا، اب یہ بڑی اس کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے متعلق تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جالوت کی تلوار تھی. وقتل داود جالوت، ہے نا. اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تھا. یہ تالوت اور جالوت کے ضمن میں جو ایک لڑائی ہوئی ہے، قرآن نے اس کا ظاہر ہے کہ تذکرہ کیا ہے دوسرے پارے کے آخر میں، پہلے پارے کے دوسرے پارے کے آخر میں. سوری، ہمیں اس کا قصہ جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ مل جاتا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ یعنی یہ پورا کا پورا بنی اسرائیل کا ایک عروج، اور ان کا وہ جو بکھر گئے تھے، وہ جو پس رہے تھے، پھر ان کو کہا گیا کہ پھر جنگ کی جائے اور پھر داخل ہوا جائے اس شہر میں جس شہر میں انہوں نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا. اب وہ پوری کی پوری جو جنریشن تھی مرکب گئی، نئی جنریشن آئی، اس کے پاس جذبہ تھا، جوش تھا، کہا کہ اپنے جو ہے وہ جنگ کرو. تو اس وقت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو جو قتل کیا، تو یہ اس کی تلوار تھی جو آئی. اس کے بعد یہ یہود مدینہ کے پاس تھی، اور بنو قینقا کو جب جو ہے وہ یعنی جلا وطن کیا گیا، ان کے پاس مال غنیمت میں سے یہ تلوار جو ہے نا یعنی کہ بتار یہ ملی تھی. یہ نا جیسے وہ جو ہے نا بتارا، بس کاٹ ڈالنے والا. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ یعنی جالوت، اس کی بہادری بھی مسلمہ ہے کہ بے شک وہ یعنی کافر ہے اور حق کے مقابلے میں آیا ہے، لیکن یہ کہ اس کے پاس جو ہے وہ بہادری بہت تھی اس کے پاس نا. اور پورا سر سے لے کے پیر تک لوہے میں ڈوبا ہوا تھا. اور اس کی تلوار بھی ظاہر ہے کہ وہ خاص طور پر اور بڑی یعنی اس زمانے کی اس وقت کی بہترین تلوار تھی جو اس کے پاس موجود تھی. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تو تلوار بھی نہیں تھی، ہے نا. آپ کو پتہ ہی ہے تفاصیل میں یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غلیل کے پتھر سے نشانے. اچھا، تلوار ہوتی بھی تو پتہ ہے کسی کام کی یوں نہیں تھی کہ سر سے پیر تک وہ لوہے میں ڈوبا ہوا. تلوار تو پھر وہ یعنی گردنیں کاٹتی ہے، لوہے کو کہاں کاٹتی ہے. تو بہرحال پھر وہ جو ایک دراڑ، ایک سوراخ
جس سے وہ پتھر اس کے سر پر اور جا کر اس کے دماغ کو پاش پاش کر دیتا ہے. تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے جب یعنی وہ کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ساتھ جو ہے وہ یہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں دوبارہ سے ان ناموں کو دہرا دیتی ہوں. معصور, اسد, ذوالفقار, قلی, تبار, حتف, مغزم اور قدیب یا قصیب یا خدیب ہے نا. اس کے مختلف جو ہے وہ نام ہمارے پاس نقل کیے گئے ہیں. اور کچھ تلواریں ہمیں کچھ میوزیمز میں مل جاتی ہیں, جیسے استنبول کے میوزیم توپ کاپی میں کچھ تلواریں لکھی ہوئی ہیں, اب رکھی ہوئی ہیں, ان کے متعلق یہی ڈسکرپشن ہے, بٹ واللہ عالم ہے نا. ہم یعنی کہ بس یعنی اس کے اوپر نہ تو ہم اس کی تکذیب کر سکتے ہیں نہ تصدیق, اور ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے جب ترکوں نے کے ہاتھوں میں خلافت آئی ہے اور پھر ظاہر ہے کہ وہ الحرمین الشریفین کی خدمت کا کام سر انجام دیا, تو ہو سکتا ہے اس وقت یہ تلواریں وہاں موجود ہوں اور ان کے پاس جو ہے وہ آئی ہوں, انہوں نے رکھی ہوئی ہیں, زیارت کی جا سکتی ہے. مختلف ہمیں آپ کے سامنے اسکرین پر بھی جو ہے وہ ہماری ساتھی نے ان تلواروں کی ایک صورت کو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا ہے. تو بہرحال یعنی مجھے لگتا ہے کہ اس سے جو بہادری ہے نا, ان تلواروں کو دیکھ کر ہی نا جیسے دل میں اس بہادری کا سمندر موجزن ہونا چاہیے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان تلواروں کے مقابلے میں جو زرہ پہنی جاتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ زراہیں بھی تھیں. لکھا ہوا ہے کہ 7 زراہیں تھیں. اب آپ دیکھیں کہ یعنی جو ضرورت ہے نا اس شجاعت کے لیے, ان وسائل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے. اور اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی جو استعمال ہے نا اسباب کا, ذرائع کا, وسائل کا اور تلواروں کا, یہ ممنوع نہیں ہے نا, اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے, ضروری ہے بہادری کے ساتھ نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی ہے, اور ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے زرہ پہنی, آپ تیار ہوئے. احد کے موقع پہ بھی پتہ چلتا ہے, خندق کے موقع پر واپسی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے لباس اتار دیا زرہ اور آپ نے غسل فرمایا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے, جبکہ ابھی تک تو فرشتوں نے بھی ہتھیار نہیں اتارے. تو فرشتے بھی وہ ہتھیار پہن کر یعنی کہ میدان جنگ میں جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 زراہیں تھیں جن کے نام نقل کیے گئے ہیں, ذات الفضول, ذات الوشاق, ذات الحواشی, سعدیہ, فدہ, تبرہ, خنزق, اور یہ زراہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پہنی. کہا گیا یہ ساری کی ساری جو زراہیں تھیں وہ لوہے کی تھیں, ورنہ یہ کہ چمڑے کی بھی پہنی جاتی ہیں. اور اہل عرب میں یعنی چمڑے کی زراہیں پہننے کا رواج تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لوہے کی زرہ جو ہے وہ پہنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمان بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ تیر اندازی بھی کیا کرتے تھے. آپ کے پاس 6 کمانیں تھیں, زورا, روحا, صفرا, بیدہ, کتوم اور شداد. کہا جاتا ہے کتوم وہ کمان تھی جو کہ غزوہ احد میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کو دی تھی کہ تیر جو ہے وہ چلاؤ. اور جیسے کہ حضرت طلحہ کے لیے اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے فرمائے تھے کہ تیر چلاؤ سعد, اور نہ تم پر میرے ماں باپ جو ہے وہ فدا ہوں. تو یہ کمان غزوہ احد میں جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی. اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ڈھال تھی, جس سے ظاہر ہے کہ وار جو ہے وہ روکا جاتا ہے. اس کا نام جو ہے وہ زابق لکھا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برچیاں بھی تھیں, جس سے ظاہر ہے کہ جنگ کے اندر جو ہے وہ لڑا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مغفر پہنا کرتے تھے, یہ خود جو سر کے اوپر پہنا جاتا ہے اس کو مغفر کہتے ہیں نا. ہم غفرہ کی جو یعنی لفظ آپ کو بتاتے ہیں کہ معاف کرنا, اس میں کیا ہے پہلے ڈھانپ لینے کا مفہوم ہوتا ہے, اور اسی لیے وہ اہل عرب مغفر کہتے ہیں. وہ کیا کرتا تھا, ان کے سر کو ڈھانپ کر ان کو تلوار کے حملے سے بچاتا تھا. 2 چیزیں تھیں, ڈھانپنا اور پھر وہ اس حملے سے بچاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ مغفر بھی تھا, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو لڑائی کے اندر جو ہے وہ پہنا تھا. اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ایک تو زرہ ہوتی ہے نا, اور زرہ کے نیچے جو لباس پہنا جاتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لباس بھی تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس جبے کو پہلے پہنتے تھے, اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ زرہ جو ہے وہ پہنی جاتی تھی, اور اسی سے پھر وہ
یعنی ان جھنڈوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ جنگ کے اندر جنگ کے میدان میں اختیار کیا، کیونکہ وہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ وہ جھنڈے ہوتے تھے آپ نے جیسے کہ سبز رنگ کا اور سیاہ رنگ کا اور جو ہے وہ سفید رنگ کا جو ہے وہ علم جو کہ باندھا جاتا تھا اور پھر اس میں علم بردار کو وہ دیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں ہیں جن کا استعمال جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، شجاعت، ان وسائل و ذرائع کا استعمال، اور آپ دیکھیں کہ اس زرہ کی ایک تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، اور ان کے بارے میں یہی کہوں گی کہ یعنی اقرب ترین ہے کہ یہ وہی ہو سکتے ہیں، اور بہرحال یہ کہ نہ تو ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں، اور واقعی یعنی دل تو یہ چاہتا ہے کہ آنکھیں ان چیزوں کی نشاندہی کرتی یعنی دیکھتی ان کو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہیں۔ تو ان چیزوں کا استعمال، اور پھر وہی کہ یعنی ہاتھوں سے یعنی تلواریں جو ہے وہ تلواروں کی مضبوطی، اور یہ کہ وہ جالوت کی تلوار ہو یا وہ دنیا کی بہترین تلوار ہو، یعنی یہ پھر وہ دل اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ جب ان تلواروں کو چلایا گیا نا، تو وہ ان صحابی کا یہی کہنا کہ وہ جب دیکھ کر کہا کہ یہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے تم یعنی ایران کو فتح کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے ٹوٹی ہوئی تلوار دیکھی ہے، اس کو چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے۔ صحابہ کرام کی جو بہادری اور شجاعت ہے نا، وہ ان زراحوں پر اور تلواروں پر حاوی ہے، اور واقعتاً یعنی ان کے اندر ایمان کی مضبوطی نے ان کو بہادری دی، شجاعت دی، اور اس بہادری اور شجاعت کے ساتھ نا یہ اہل ایمان نے پھر دنیا کو اور دنیا کے مقامات کو فتح کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری تمام کے اوپر، تمام بہادروں کے اوپر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یعنی واقعی نا دل کی شجاعت عطا کرے، ہمیں بہادری عطا کرے۔ ہم امت مسلمہ کو نا یعنی بہادر امت مسلمہ کی ضرورت ہے، یعنی اس میں پھر ام امارہ ہوں یعنی عورت ہو، مرد ہوں، بچے ہوں، اور یہ جو شجاعت کی تاریخ ہے یہ بڑی یعنی طویل ہے، اور ظاہر ایک یعنی صرف ایک سیشن اس کے لیے نامکمل ہے، کافی نہیں ہے، لیکن بس یہ کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بس یہ کہ سمجھنے کے لیے اگر تو چاہے، اگر یعنی میں اور آپ سمجھنا چاہیں تو ہمارے لیے پھر اتنا کافی ہونا چاہیے کہ اشجع الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت تمام انسانوں میں سب سے بلند اور سب سے زیادہ جو ہے وہ معروف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس وقت جب انسانوں میں ہوتے تھے، یعنی اس وقت کے انسانوں میں سب سے زیادہ بہتر، بہادر اور سب سے زیادہ آگے ہوتے تھے، اور پھر دنیا کے تمام انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر، کیونکہ یہ ایک اکمل ترین شخصیت کا خاکہ ہے جس کو میں اور آپ ان صفحات کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بلندی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی یہ جو شجاعت ہے، دلیری اور بہادری ہے نا، اس کرن کی ایک رمق عطا کر دینا، اور امت مسلمہ میں حضرت علی، حضرت عمر، حضرت خالد بن ولید، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور ام امارہ، یعنی ایک فہرست ہے، طویل ہے، اور مجھے اور آپ کو نا ان تمام ناموں اور صرف نام نہیں بلکہ ان کے کردار کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔